بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان ہے دین اور شریعت میں فرق۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے۔ دین یعنی دین اسلام یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح خدا کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے۔ خدا کی کتابوں کو مانیں اور تمام من مانے طریقے چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھیں جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔ خدا کے پیغمبروں کی اطاعت کریں اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کریں۔ خدا کی عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے، اور یہ چیز تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز دوسری بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی حدود وغیرہ۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے حالات کا لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجی تھیں، تاکہ وہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کے لیے تیار کرتے رہیں۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر بھیج دیا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے ہیں۔ اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے اور معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کے حدود یکساں ہیں۔ شریعت محمدی کے اصول اور احکام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا احادیث۔ قرآن مجید کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ رہی حدیث تو اس سے وہ روایتیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ نبی ہونے کے بعد سے 23 سال کی مدت تک آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز رشتہ دار اور آپ کی بیویاں سب کے سب آپ کی ہر بات غور سے سنتے تھے، ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا تھا آپ سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے۔ کبھی آپ فرماتے فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح کبھی آپ کوئی کام کسی خاص طریقے سے کیا کرتے تھے تو دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے تھے اور نہ دیکھنے والوں کو بیان کر دیتے تھے کہ آپ نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ یا تو اس پر خاموش رہتے یا ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع کر دیتے تھے۔ ان سب باتوں کو بھی لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں اور صحابیہ عورتوں سے لوگوں نے سنی، ان کو بعض نے یاد کر لیا اور بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یاد کر لیا کہ یہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے۔
پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا، جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب دینیات سے ایک تحریر۔